رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت اور حدیث ہے، ساری دنیا کے اقوال، ساری دنیا کے ائمہ کے اقوال ان کے خلاف آ جائیں، ائمہ کے اقوال کو چھوڑنا مسلمان پر فرض ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، آپ کے فرمان کو، آپ کے طریقے کو اپنانا لازم اور فرض ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج قیام میں اللہ کی مدد اور اس کی توفیق سے 9واں پارہ پڑھا گیا ہے، جو سورہ اعراف کے آخری حصے پر اور سورہ الانفال کے ابتدائی حصے پر مشتمل ہے۔ آج کی گفتگو میں سورہ اعراف کی 204 نمبر آیت، صرف اس ایک آیت پر انشاءاللہ الرحمن مختصر بات کریں گے۔ یہ آیت ہمارے معاشرے میں بہت بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور اس سے بعض لوگ وہ ایسا استدلال کرتے ہیں جس کا اس آیت کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، بے محل استدلال کر کے عوام الناس کو پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دور کیا جاتا ہے اور ہٹایا جاتا ہے۔ اس لیے میں نے آج اس آیت کا انتخاب کیا ہے تاکہ ہم اس آیت کو صحیح معنوں میں سمجھ سکیں کہ یہ اس آیت کا مطلب کیا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن مجید اللہ رب العالمین کی عظیم کتاب ہے۔ دنیا میں ایسا کوئی کلام اور ایسی کوئی کتاب نہ ہے اور نہ قیامت تک آ سکتی ہے۔ اللہ نے اس کی عظمت کو بھی بیان کیا قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر، اور اس کتاب سے فائدہ اٹھانے کے آداب بھی مالک الملک نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائے۔ اس آیت کریمہ میں بھی کتاب اللہ سے فائدہ اٹھانے کے آداب میں سے ادب بیان ہوا ہے کہ جب قرآن مجید پڑھا جا رہا ہو، اس کی تلاوت کی جا رہی ہو، تو دوسرے لوگوں کو جو قریب ہیں انہیں خاموشی سے سننا چاہیے، توجہ سے، غور سے سننا چاہیے، اور خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ اس میں یہ ضروری ہے قرآن مجید سے فائدہ اٹھانے کے لیے، مستفید ہونے کے لیے، کہ قرآن مجید سے بندہ کچھ سیکھ سکے، تو یہ ادب اس کو اختیار کرنا پڑے گا کہ اپنی پوری توجہ سے کان لگا کر اس کو سننا پڑے گا، اور اس کی تلاوت پر، پڑھے جانے پر خاموشی بھی اختیار کرنی ہوگی۔ نماز میں اور خطبہ جمعہ میں تو یہ ضروری ہے توجہ سے سننا اور خاموشی اختیار کرنا۔ اصل میں یہ آیت نازل ہوئی تھی مشرکین مکہ، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو، آپ کی دعوت کو رد کر رہے تھے، لوگوں کو اس کے قریب ہونے سے بھی روکتے تھے اور منع کرتے تھے کہ کوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سن کر وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ اس لیے انہوں نے 3 باتیں کی۔ اللہ نے سورہ حامیم السجدہ کی 26 نمبر آیت میں ان باتوں کو نقل کیا۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ کافروں نے کہا، لوگو تم یہ قرآن جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی پڑھتے ہیں، اس کو مت سنا کرو۔ لا تسمعوا لہذا القرآن، یہ پہلی بات انہوں نے کہی۔ والغوا فیہ، اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ اس میں شور مچایا کرو۔ لعلکم تغلبون، تاکہ تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر، آپ کی دعوت پر، آپ کے پیغام پر غالب آ جاؤ اور لوگوں کو اس کے قریب جانے سے روک سکو۔ تو یہ انہوں نے نہایت گھٹیا طریقہ قرآن مجید پر غلبے کا اختیار کیا ہوا تھا۔ اللہ رب العالمین نے ان مشرکین مکہ کو مخاطب کر کے سورہ اعراف کی اس آیت کریمہ میں ان کو 3 چیزاں، جس طرح 3 باتیں انہوں نے کی، اللہ نے 3 چیزوں کا انہیں حکم دیا۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو تم اس کو توجہ سے، کان لگا کر غور سے سنو۔ یہ پہلی بات۔ اور دوسری بات وَأَنصِتُوا، اور خاموشی اختیار کرو۔ انہوں نے کہا تھا شور کرو، اللہ رب العالمین نے کہا أَنصِتُوا، خاموشی اختیار کرو۔ اور انہوں نے کہا تھا لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، پروردگار نے اس کے جواب میں کہا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم اللہ کی رحمت کے مستحق بن جاؤ اور رحمت تمہارے شامل حال ہو جائے۔ اس لیے قرآن مجید کو توجہ سے، غور سے سنو، اور جب یہ پڑھا جا رہا ہو تو شور نہ مچاؤ بلکہ خاموشی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کر دیا جائے۔ مسئلہ اس آیت کا صرف اتنا تھا، اور یہ آیت جو ہے نا بالاتفاق مکی آیت ہے۔ سورہ اعراف مکی صورت ہے، اور اس آیت کے مکی ہونے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ مکی آیت ہے۔
ہمارے بہت سے مسلمان بھائی وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ امام کے پیچھے نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا وہ اس آیت کے خلاف ہے، کیونکہ جب امام جہری قرات کر رہا ہوتا ہے، بلند آواز سے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، تو پیچھے جو لوگ فاتحہ اپنے منہ میں پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کا فاتحہ پڑھنا قرآن مجید کی اس آیت کے خلاف ہے۔ لہٰذا قرآن مجید کی اس آیت کی دلیل سے امام جب جہری قرات کر رہا ہو تو اس کے پیچھے فاتحہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ یہ استدلال کیا ہے ہمارے بھائیوں نے، اور یہ استدلال 100% بے محل ہے۔ اس آیت کا نماز کے ساتھ، نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے ساتھ سرے سے کوئی ناطہ، کوئی تعلق، کوئی واسطہ ہے ہی نہیں۔ اس کی بڑی دلیل یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگرد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ، امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ، کسی نے بھی قرآن مجید کی اس آیت سے جو ہے نا وہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھنے کا استدلال نہیں کیا۔ اگر اس کے اندر کوئی ایسا مسئلہ ہوتا تو یقیناً یہ ائمہ تھے، علماء تھے اور تابعین کے دور کے قریب ترین لوگ تھے، تو یہ استدلال کرتے اس آیت سے۔ انہوں نے تو اس آیت سے استدلال کیا ہی نہیں سرے سے، کیونکہ اس آیت کا تعلق اس سے ہے ہی نہیں۔ اور یہ استدلال بے محال اس لیے ہے کہ یہ آیت مکہ مکرمہ میں اتری ہوئی تھی، اور مکہ مکرمہ میں نمازی جب امام قرات کر رہا ہوتا تھا تو نماز میں آپس میں باتیں کرنی ان کے لیے جائز تھی۔ ایک بندہ آتا تھا، وہ آ کر پوچھتا تھا، جماعت ہو رہی ہوتی تھی، امام قرات کر رہا ہوتا تھا کہ کتنی رکعتیں ہوئی ہیں، وہ نماز پڑھنے والے بتاتے اتنی رکعتیں ہوئی ہیں، یہ باتیں آپس میں چلتی تھیں۔ آنے والا سلام کہتا، یہ سلام کا جواب دیتے تھے، یہ باتیں چلتی تھیں۔ اور جو ضرورت کی بات ہوتی تھی نماز کے دوران ایک دوسرے سے پوچھ لیتے تھے۔ یہ مکے کے اندر یہ سلسلہ جاری تھا نماز میں۔ جو آیت میرے محترم بھائیوں سوچنے والی، غور کرنے والی، دیانتداری اور انصاف سے سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جو آیت موجود تھی اللہ کے نبی اس کو پڑھتے تھے، صحابہ پڑھتے تھے اور ان کو سمجھ تھی اس آیت کی، اس آیت کے ہوتے ہوئے انہوں نے باتیں تو ختم کی نہیں۔ یہ آیت ان کے مطابق باتوں کو نہیں روک سکی، باتوں کو منع نہیں کر سکی۔ جو بلند آواز سے ایک دوسرے سے باتیں ہو رہی ہیں تو فاتحہ تو منہ میں پڑھی جاتی ہے، یہ فاتحہ کے خلاف کیسے ہو جائے گی؟ اور فاتحہ کو روکنے والی کیسے ہو جائے گی؟ جس نے باتیں نہیں روکی وہ فاتحہ کے خلاف، فاتحہ کو کیسے روکے گی وہ آیت؟ اور کیسے اس کو استدلال کر کے ہم کہیں گے کہ فاتحہ پڑھنا جائز نہیں؟ اس نے تو باتیں جو ہے نا وہ ختم نہیں کی، باتیں بھی جائز رہی ہیں اس آیت کے نازل ہونے کے بعد۔ جو باتیں حرام ہوئی ہیں وہ ہجرت کے بعد جب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے، اللہ نے سورہ بقرہ نازل کی۔ سورہ بقرہ کی یہ آیت اتری، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری امرنا بالسکوت، تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خاموشی کا حکم دے دیا گیا، وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ، اور ہمیں نماز کے دوران گفتگو کرنے سے، باتوں کرنے سے منع کر دیا گیا، روک دیا گیا۔ تو یہ باتیں کرنی اور گفتگو کرنی یہ حرام ہوئی ہے مدینہ طیبہ میں آ کر۔ اس سورہ بقرہ کے نازل ہونے کے بعد جب یہ آیت اتری ہے، تو اس سے پہلے تو باتیں حلال تھی، یہ آیت موجود تھی۔ تو جو آیت اونچی آواز سے گفتگو کو نہیں روک سکتی، اس کو فاتحہ کے روکنے پر لگانا یہ سراسر آیت کے ساتھ زیادتی اور سری آیت کے ساتھ ظلم اور سری آیت کا غیر محل پر استدلال کرنا ہے۔ یہ مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ایسا استدلال کریں جو بے محل ہو۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، ہمارے بھائی جو اس آیت سے استدلال کرتے ہیں، ذرا غور کرنے والی بات ہے، یہ بڑے تعجب والا معاملہ ہے کہ وہ ظہر کی نماز میں، عصر کی نماز میں جن رکعتوں کے اندر، جن نمازوں کے اندر امام بلند آواز سے قرات نہیں کر رہا ہوتا، جن میں خاموشی سے قرات کی جا رہی ہوتی ہے، ان میں بھی فاتحہ پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے۔ ان میں بھی کہتے ہیں کہ فاتحہ پڑھنا امام کے پیچھے جائز نہیں ہے، جو فاتحہ پڑھے گا اس کے منہ میں آگ پڑے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کا اس آیت کے ساتھ کیا تعلق ہے بھائی؟ اس آیت سے کیسے ثابت ہوا؟ وہ منہ میں جب امام سری قرات کر رہا ہے ظہر کی نماز میں، عصر کی نماز میں، تو اس وقت جو ہے نا وہ اس آیت کا کیا تعلق اس کے ساتھ؟ یہ کیسے ثابت ہو گیا اس آیت سے کہ وہاں بھی فاتحہ پڑھنی جائز نہیں ہے؟ معلوم ہوا کہ مسئلہ اس آیت کا نہیں ہے، نہ مسئلہ فاتحہ کا ہے، مسئلہ کوئی اور ہے۔
اچھا، اس سے بھی زیادہ تعجب والی بات ہے، اس سے بھی زیادہ تعجب والی بات ہے، ہمارے ان بھائیوں کے نزدیک ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، میں حوالے اللہ کے فضل سے رکھتا ہوں، دے سکتا ہوں، سورہ فاتحہ نہ اکیلے نمازی کے لیے منفرد کے لیے پڑھنی فرض ہے، نہ مقتدی کے لیے پڑھنی فرض ہے، نہ امام کے لیے پڑھنی فرض ہے۔ امام کی نماز بھی سورہ فاتحہ کے بغیر ہو جاتی ہے، مقتدیوں کی نماز بھی سورہ فاتحہ کے بغیر ہو جاتی ہے، اور منفرد کی نماز بھی سورہ فاتحہ کے بغیر ہو جاتی ہے، جہری نماز بھی سورہ فاتحہ کے بغیر سب کی ہو جاتی ہے، سری نماز بھی سب کی ہو جاتی ہے۔ تو یہ فاتحہ خلف الامام والا مسئلہ اس آیت سے نکالنا، اس کا کیا تک بنتا ہے؟ ان کے نزدیک تو ایک آیت پڑھنا فرض ہے، بس وہ ایک آیت پڑھ لی جائے تو نماز ہو جاتی ہے۔ مثلا مدہامتان سورہ الرحمن کی ایک آیت ہے، بندہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھے ہیں، مدہامتان پڑھا ہے، رکوع چلا گیا ہے، ان کے نزدیک نماز ہو جائے گی۔ تو یہ مسئلہ اس آیت کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ تو ویسے ہی سورہ فاتحہ کو کنڈیم کرتے ہیں اور سورہ فاتحہ کو فرض قرار دیتے ہی نہیں ہیں، نہ امام کے لیے، نہ مقتدی کے لیے، نہ منفرد کے لیے، نہ سری نماز میں، نہ جہری نماز میں، نہ کسی اور چیز میں۔ تو یہ بڑی تعجب والی بات ہے، اور استدلال کرتے ہیں قرآن مجید کی اس آیت سے، جس آیت کا اس مسئلے سے سرے سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ اس آیت کا مفہوم آپ نے سنا ہے۔ پھر غور کریں، ایک بات یہ یاد رکھیں کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، پیارے پیغمبر سے بڑھ کر اس کو سمجھنے والا دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا۔ امام الانبیاء کے بعد سب سے زیادہ اس آیت کو سمجھنے والے امام الانبیاء کے شاگرد صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، تو صحابہ سے بڑھ کر نبی کے بعد اس آیت کو سمجھنے والا کوئی نہیں پیدا ہوا جنہوں نے ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کو سمجھا اور پڑھا تھا۔ تو ان میں سے وہ تو فاتحہ پڑھتے تھے، پیارے پیغمبر نے حکم دیا ہے کہ لا صلاۃ، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس بندے کی نماز ہی نہیں ہے جس نے فاتحۃ الکتاب نہ پڑھی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ عام ہیں، یہ امام کے لیے بھی ہیں، یہ منفرد کے لیے بھی ہیں، یہ مقتدی کے لیے بھی ہیں، یہ سری نماز کے لیے بھی ہیں، یہ جہری نماز کے لیے بھی ہیں، سب نمازوں کے لیے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ عام ہے، اور ان عام الفاظ کی تخصیص نہ کسی صحیح حدیث کے اندر موجود ہے، اور نہ ہی اللہ رب العالمین کی کتاب کے اندر کہیں نام و نشان ہے اس کی تخصیص کا۔ تو اس کو ہم اپنی طرف سے کیسے خاص کر لیں گے؟ کیا نعوذ باللہ اگر فاتحہ پڑھنا اس آیت کے خلاف ہوتا تو اللہ کے نبی یہ فرماتے؟ آپ یہ کہتے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، آپ نے تو یہ صاف صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ اس کے بغیر نماز ہوتی نہیں، کسی کی بھی نہیں ہوتی۔ تو یہ سب سے بہتر تفسیر امام الانبیاء کی تفسیر ہے، سب جانتے ہیں، سارے اس بات پر متفق ہیں۔ تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو کنڈیم کرنے کے لیے، اس کو معطل کرنے کے لیے صرف ایک جو ہے نا وہ اپنی تقلیدی جمود کی بنیاد پر آیتوں کے ساتھ یہ سلوک زیب نہیں دیتا، مسلمانوں کو نہیں کرنا چاہیے بالکل۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہ بھائی، اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جب مسجدوں کے اندر فجر کی جماعت کھڑی ہوتی ہے تو فجر کی جماعت ہو رہی ہوتی ہے، امام صاحب بلند آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، اور تمام مسجدوں میں، ہمارے ان بھائیوں کی مسجدوں میں صفوں کے پیچھے وہ نماز سنتیں پڑھی جا رہی ہوتی ہیں، ان کے کانوں میں وہ قرآن کی تلاوت کی آواز بھی آ رہی ہوتی ہے اور وہ سنتے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ سنتوں میں وہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، پتہ نہیں پڑھتے کہ نہیں پڑھتے، اچھا کوئی سورت، کوئی ایک آیت تو کم از کم پڑھتے ہوں گے نا، درود شریف پڑھتے ہیں، اتحیات پڑھتے ہیں، رب جعلنی پڑھتے ہیں، اور باقی ساری جو نماز میں جو پڑھا جاتا ہے وہ پڑھتے ہیں۔ اس وقت قرآن مجید کی یہ آیت کدھر گئی ہوئی ہوتی ہے؟ اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ، اس وقت یہ آیت کہاں چلی جاتی ہے؟ ہمارے بھائیوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ لوگوں نے، عوام الناس نے صرف لا علمی کی بنا پر نہیں شروع کیا ہوا، یہ باقاعدہ تعلیم دی گئی ہے کہ اگر بندے کی سنتیں رہ گئی ہیں، اور مسجد کے دو مقام ہے، ایک سردیوں والا ایک گرمیوں والا، سردیوں میں جب نماز اندر ہی ہو رہی ہوگی تو وہ سنتیں باہر پڑھ لے، اور اگر گرمیاں ہیں نماز باہر ہو رہی ہے تو وہ سنتیں اندر پڑھ لے، اگر ایک ہی مقام ہے تو صفوں کے پیچھے کھڑا ہو کر سنتیں پڑھے پہلے۔ اس وقت یہ جو فتویٰ دیا جا رہا ہے، مسئلہ بتایا جا رہا ہے کہ امام قرات کر رہا ہے اور اب سنتے پڑھے پیچھے، ادھر تو اکیلی فاتحہ پڑھنے کے خلاف ہو گئی، ادھر پوری سنتیں پڑھنے کے خلاف ہی نہیں ہوئی، اس آیت کی خلاف ورزی نہیں ہوئی۔ یہ عجیب بات ہے، اس کو کہتے ہیں انصاف کا قتل۔
یہ بے انصافی نہیں ہونی چاہیے۔ انصاف کے دامن کو مسلمان نہیں چھوڑتا، اور نہ مسلمان کے لیے حق ہے کہ وہ انصاف کے دامن کو چھوڑ کر تعصب اور اناد کی راہ پر چلے۔ ایک بات ہمیں یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت اور حدیث ہے، ساری دنیا کے اقوال، ساری دنیا کے ائمہ کے اقوال ان کے خلاف آ جائیں، ائمہ کے اقوال کو چھوڑنا مسلمان پر فرض ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، آپ کے فرمان کو، آپ کے طریقے کو اپنانا لازم اور فرض ہوتا ہے۔ اگر ہمارا عمل امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو وہ عمل اللہ رب العالمین کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے صاف کہہ دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اگر تمہارا عمل اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے مطابق نہیں ہوگا تو پھر وہ عمل باطل ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا۔ تو اپنے عملوں کو باطل ہونے سے بچانے کے لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نماز کا طریقہ اچھی طرح سیکھنا چاہیے، تمام لوگوں کو سیکھنا چاہیے، تاکہ ہم صحیح معنوں میں امام الانبیاء جیسی نماز پڑھ کے اللہ رب العالمین کے ہاں سرخرو ہو جائیں، کیونکہ ہم پابند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے ہیں۔ تو یہ سورہ اعراف کی آیت، اس سے یہ استدلال کرنا کہ فاتحہ پڑھنا یہ خلاف ہے، یہ اس آیت کے خلاف ہے، یہ استدلال بے محل ہے اور یہ درست نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔